خدا کی کلیسیا جو مستقبل میں بری طرح نقصان اٹھائے گی۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 12 باب اس کی 1 سے 17 آیت۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ وہ حاملہ تھی اور درد ذیل میں چلاتی تھی، اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ اور وہ بیٹا، یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا یک خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خداوند کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ یہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، مکائل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی سانپ، رانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خداوند کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو دن ہمارے خداوند کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے باعث ان پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا نہ کی۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں، خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں، تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنی تھی، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دے دیے گئے، تاکہ سانپ کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا، تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا، اور اس کی باقی اولاد سے جو خدا کے حکموں پر عمل کرتی تھی اور یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے، لڑنے کو گیا۔ تفسیر آیت نمبر 1۔ پھر آسمان پر ایک بڑا نشان دکھائی دیا، یعنی ایک عورت نظر آئی جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی، اور چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا، اور 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر۔ یہ آیت ہمیں خداوند کی کلیسیا کے بارے میں بتاتی ہے، جو شہادت کے وسیلہ سے اسے جلال دے رہی ہے۔ عورت جو آفتاب کو اوڑے ہوئے تھی اس زمین پر خدا کی کلیسیا کو بیان کرتی ہے، اور جملہ چاند اس کے پاؤں کے نیچے تھا کا مطلب ہے کہ کلیسیا اب تک دنیا کے اختیار، یعنی دنیا کی حکومت کے ماتحت ہے۔ دوسری طرف جملہ 12 ستاروں کا تاج اس کے سر پر کا مطلب ہے کہ اس کی کلیسیا شیطان کی زرسانی اور دھمکیوں پر اپنی شہادت کے ساتھ غالب آئے گی۔ یہ آیت زرسانیوں کے درمیان میں خدا کی کلیسیا کو بیان کرتی ہے۔ اس کی کلیسیا شیطان کے ہاتھ سے بہت نقصان اٹھائے گی اور آخری دور میں شہید ہوگی، لیکن یہ تاہم اپنے ایمان کے ساتھ شیطان پر غالب آئے گی اور خدا کی معرفت جلال پائے گی، حتیٰ کہ ازرسانیوں کے دور میں خدا کی کلیسیا کے مقدسین مخالف مسیح پر غالب آئیں گے،
اور پانی رو کی خوشخبری پر ایمان رکھنے کے وسیلہ سے اپنی شہادت کے ساتھ فتح یاب ہوں گے۔ خدا کے بیٹے جو پانی اور روح کے وسیلہ سے نئے سرے سے پیدا ہو چکے ہیں، یعنی یقینی طور پر آخری دور میں شہید کیے جائیں گے۔ وہ جو پہلے ہی ایمان رکھ چکے ہیں اور عزت رسانیوں کے شروع ہونے سے پہلے خدا کی خدمت کر چکے ہیں، اور وہ جو خوشخبری پر ایمان رکھیں گے اور عزت رسانیوں کے درمیان میں بہت ساری کمیونیوں کے مانند اٹھیں گے اور دونوں شہادت کا ایمان رکھیں گے، اور جو انہیں مخالف مسیح کے خلاف کھڑا ہونے اور غالب آنے کے قابل کر سکتا ہے۔ وہ جو اسے ظاہر کرنے کے وسیلہ سے شہادت سے خارج ہوتے ہیں، آسمان سے بھی خارج ہو جائیں گے اور شیطان کے ساتھ ساتھ اتھاہ گھڑے پر مشتمل جہنم میں جا گریں گے۔ اور ہمیں بہادر ایمان کے ساتھ اپنی شہادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے، مبادہ ہم کہیں کہ ہمارے لیے تیار کی گئی اپنی ابدی برکات نہ کھو دیں۔ اور ہمیں جاننا ہے کہ ہمارے تمام نئے سرے سے پیدا ہوئے لوگ شیطان کی دھمکیوں کا سامنا کریں گے۔ شہادت صرف وقتی طور پر ہوگی، اور جب یہ مختصر لمحہ ختم ہوگا تو 1000 سالہ بادشاہت اور آسمان ہمارا ہی ہوگا۔ اسی طرح ہمیں یقیناً اس موجودہ دور میں جانتے ہوئے زندہ رہنا چاہیے کہ جب آخری وقت آئے گا ہم ایمان کے وسیلہ سے اور روح القدس کی بدولت شہید ہو جائیں گے۔ تب روح القدس ہمیں الفاظ دے گا جن کے ساتھ ہمیں شہادت کے اس دور میں جرأت مندی سے اپنی عزت رسانی پر غالب آنے کے قابل ہونے اور اپنے ایمان کا انکار کرنے کے بغیر اپنی شہادت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہوئے بولنا ہے۔ حتیٰ کہ خوفناک عزت رسانیوں کے درمیان میں خدا کی کلیسیا پھر بھی شیطان کے خلاف کھڑی لڑے گی اور شہید ہونے کے وسیلہ سے اس پر غالب آئے گی۔ یہ بات سب سے واضح ہے کہ کلیسیا اپنی شہادت کے ساتھ مخالف مسیح پر غالب آنے اور خدا کے کلام پر حتیٰ کہ شیطان کے اس آخری دور میں ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا اسے اپنا اجر حاصل کرے گا۔ آیت نمبر 2، وہ حاملہ تھی اور درد ذیل میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ یہ آیت ہمیں خداوند کی کلیسیا کے عزت رسانیوں میں ہونے کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ آیت ہمیں شیطان کی معرفت برپا کی گئی آخری دور کی مصیبتوں اور عزت رسانیوں کے درمیان میں تمام کلیسیا کے ثابت قدم رہنے کے بارے میں بتاتی ہے۔ خدا کی کلیسیا عظیم عزت رسانیوں میں سے یعنی مخالف مسیح کے خلاف اپنی جد و جہد کے دور میں سے گزرے گی۔ مقدسین یوں صرف خداوند کے نام کو پکاریں گے جب وہ عزت رسانیوں میں سے گزریں گے۔ وہ دعا مانگیں گے، اے خدا ہمیں اپنا فضل عطا کر تاکہ ہم جلدی سے ان تمام عزت رسانیوں میں سے گزر جائیں۔ ان تمام عزت رسانیوں کو گھٹانے کی بدولت ہماری مدد کر۔ ہمیں اپنی عزت رسانیوں پر غالب آنے کی اجازت دے۔ ہمیں شیطان پر غالب آنے کی قابل کر۔ آیت نمبر 3، پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے سر 7 اور 10 سینگ تھے اور اس کے سروں پر 7 تاج تھے۔ مستقبل میں جب شیطان زمین پر اپنی شکل و صورت ظاہر کرے گا، وہ اس طرح عمل کرے گا جس طرح گو وہ خدا تھا، اور یعنی وہ دنیا کے تمام قوموں کو یوں اکٹھا کرے گا اور انہیں اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے اپنے آلات کے طور پر استعمال کرے گا۔ وہ بالکل یقینی طور پر مقدسین کو بھی قتل کرے گا اور دنیا پر خدا اور بادشاہ کی مانند حکومت کرے گا۔ جملہ یعنی ایک لال بڑا اژدہا، اس کے سر 7 اور سینگ 10 اور اس کے سروں پر 7 تاج ظاہر کرتا ہے کہ شیطان سلامتی کو برباد کرنے والا ہے۔ اپنے ذاتی ذمہ داری پر 7 بادشاہوں اور 10 قوموں کو متحرک کرے گا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان اپنے اصلی جوہر میں بنیادی طور پر خداوند کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4، اور اس کی دم نے آسمان کے تہائی ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے، اور وہ اژدہا اس عورت کے آگے جا کھڑا ہوا جو جننے کو تھی، تاکہ جب وہ جنے تو اس کے بچے کو نگل جائے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے۔ اژدہا آسمان پر خداوند کے خلاف ہو گیا اور وہاں سے نیچے پھینک دیا گیا۔ اس نے آسمان کے تہائی فرشتوں کو اپنی طرف کھینچ لیا
اور اپنے ذاتی تباہی کے ساتھ انہیں بربادی کی طرف لے گیا۔ یوں وہ خدا کی حضوری میں سے نکال دیا گیا تھا، لیکن حتیٰ کہ جب اس زمین پر وہ اب تک ان کو ستانے کے ذریعے سے خدا کی خوشخبری کے کام کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 5، اور وہ بیٹا یعنی وہ لڑکا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا بچہ یکا خدا اور اس کے تخت کے پاس تک پہنچا دیا گیا۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا کی کلیسیا، کیونکہ وہ یسوع مسیح پر ایمان رکھنے کی وجہ سے شہید ہوتی ہے، مسیح کے ساتھ جی اٹھے گی اور آسمان کی بادشاہ تک اٹھا لی جائے گی۔ آیت نمبر 6، اور وہ عورت اس بیابان کو بھاگ گئی جہاں خداوند کی طرف سے اس کے لیے ایک جگہ تیار کی گئی تھی، تاکہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ خدا اس دنیا میں 3.5 سال تک اپنے لوگوں کی پرورش کرے گا۔ خدا کی کلیسیا بھرپور اظہار رسانیوں کی شروع ہونے سے پہلے 1260 دن تک خدا کے ہاتھوں سے پرورش پائے گی اور محفوظ ہوگی، اور جب وقت آئے گا یہ مخالف مسیح کے ساتھ لڑے گی اور شہید ہوگی۔ آیت نمبر 7 سے 8، پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، مکائل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے، اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی۔ یہ حوالہ شیطان کے آسمان سے مکمل طور پر باہر نکل جانے کو بیان کر رہا ہے۔ اس زمین پر آنے سے پہلے شیطان مکمل طور پر آسمان سے پھینک دیا جائے گا۔ ابلیس مزید آسمان پر ٹھہرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ شیطان جو ہوا پر اختیار رکھتا ہے، دونوں ہوا اور زمین پر بیٹھتا ہے اور اب ان پر حکومت کرتا ہے، اور اسی طرح یوں وہ مکمل طور پر آسمان سے پھینک دیا جائے گا۔ اس زمین پر وہ مقدسین کو حتیٰ کہ زیادہ ستائے گا جب آخری دن آئیں گے، لیکن شیطان تب نکال دیا جائے گا اور مکمل طور پر اتھا گھڑے اور جہنم میں جو خدا کی معرفت تیار کیا گیا ہے باندھ دیا جائے گا۔ آیت نمبر 9، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سام جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے، سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا، اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ آخری دور میں شیطان جو ہی آسمان سے نکالا جاتا ہے اور زمین پر پھینک دیا جاتا ہے، وہ آخری وقت تک مقدسین کو ستائے گا اور قتل کرے گا۔ بہت سارے مقدسین تب اس کے ہاتھوں سے شہید ہوں گے۔ آیت نمبر 10، پھر میں نے اسے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خداوند کی نجات، قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو رات دن ہمارے خداوند کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے، گرا دیا گیا۔ شیطان مزید آسمان کی بادشاہی میں نہیں پایا جائے گا۔ جو ہی آخری دور گزرے گا وہ مزید آسمان پر رہنے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ ہے کیوں مکاشفہ کی کتاب اس کے 21 باب میں اس کی 23ویں آیت ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان پر نہ بدکار نہ ہی جھوٹے پائے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 11، اور وہ برہ کے خون اور اپنی گواہی کے باعث اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جان کو عزیز نہ سمجھا، یہاں تک کہ موت بھی گوارا نہ کی۔ جب آخری وقت آئے گا، مقدسین اپنے ایمان کے دفاع کے لیے شہید کیے جائیں گے۔ جو کوئی مقدس میں ہے آخری دور میں اپنی شہادت کے ایمان کے وسیلہ سے ایمان کی فتح کو حاصل کرے گا۔ دوسرے لفظوں میں شہداء جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں اپنی ذات کے خلاف اپنی جنگ میں غالب آئیں گے۔ پس اے آسمانوں اور ان کے رہنے والوں خوشی مناؤ، اے خشکی اور تری تم پر افسوس، کیونکہ ابلیس بڑے قہر میں تمہارے پاس اتر آیا ہے، اس لیے کہ جانتا ہے کہ میرا تھوڑا سا ہی وقت باقی ہے۔ جو ہی شیطان آسمان سے گرایا جاتا ہے وہ عارضی طور پر دنیا پر اختیار رکھتا ہے۔ وہ بری طرح مقدسین کو اذیت دے گا اور ستائے گا، اور جب وہ اس زمین پر اتر کر آئے گا، لیکن مقدسین کے لیے جو شہید ہوں گے اور ہوا میں اوپر اٹھائے جائیں گے، ان کا صرف خوشی انتظار کرے گی۔ اٹھائے جانے کے بعد خدا ساری زمین اور آسمان کے ساتوں پیالوں کی آفتیں
نازل کرے گا۔ آیت نمبر 13، اور جب اژدہا نے دیکھا کہ میں زمین پر گرا دیا گیا ہوں تو اس عورت کو ستایا جو بیٹا جنے گی۔ یہ حوالہ عظیم اظہارثانیوں کے دور کے دوران مقدسین کی آنے والی اظہارثانی کو بیان کرتا ہے۔ مقدسین اور خدا کے خادمین اس وقت مریں گے جو ہی وہ شہید ہوتے ہیں، لیکن یہ دنیا حقیقت میں ان کے ایمان کی فتح کا کارنامہ ہوگی۔ مزید کوئی دکھ، مزید کوئی موت اور دکھ یا لعنت ان کے لیے نہیں ہوگی۔ سب جو ان کے لیے باقی رہے گا خداوند کی تعریف کرنا اور آسمان پر ابد تک جلال پانا ہوگا۔ آیت نمبر 14، اور اس عورت کو بڑے عقاب کے 2 پر دیے گئے تاکہ سام کے سامنے سے اڑ کر بیابان میں اپنی اس جگہ پہنچ جائے جہاں ایک زمانہ اور زمانوں اور آدھے زمانہ تک اس کی پرورش کی جائے گی۔ کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے کہ اٹھایا جانا عظیم اظہارثانیوں کے پہلے 3.5 سال کے گزرنے کے بعد واقع ہوگا۔ یہ کلام ہم سے کہتا ہے کہ خدا مقدسین کو عظیم اظہارثانیوں کی قدرتی آفات کے درمیان میں اپنا خاص تحفظ اور پرورش عطا کرے گا۔ خدا ہم میں سے ان کی پرورش کرے گا جو اپنے ایمان کو قائم رکھتے ہیں تاکہ ہم اس ایمان کے ساتھ شیطان کے خلاف لڑ سکیں اور غالب آ سکیں۔ یعنی اب ہم پانی اور روح کی خوشخبری کے لیے زندہ رہیں، یہ ہماری پرورش ہے، اور اسی طرح ہماری اس خوشخبری کی منادی ہے۔ حتیٰ کہ جب تک اس زمین پر 7 نرسنگوں کی آفتیں نازل نہیں ہو جاتی، ہم خوشخبری کی منادی کرنے کے وسیلہ سے اپنی زندگیاں گزارنا جاری رکھیں گے۔ کیونکہ اگر ہم اس خوشخبری کی منادی اپنی شہادت کے بالکل آخری لمحہ تک نہیں کرتے، بہت ساری جانیں جہنم میں گم ہو جائیں گی۔ کوئی دوسرا وقت نہیں بلکہ ابھی وقت ہے۔ آیت نمبر 15 سے 17، اور سانپ نے اس عورت کے پیچھے اپنے منہ سے ندی کی طرح پانی بہایا تاکہ اس کو اس ندی سے بہا دے، مگر زمین نے اس عورت کی مدد کی اور اپنا منہ کھول کر اس ندی کو پی لیا جو اژدہا نے اپنے منہ سے بہائی تھی۔ اور اژدہا کو عورت پر غصہ آیا اور اس کی باقی اولاد جو اس کے حکموں پر عمل کرتی یسوع کی گواہی دینے پر قائم ہے لڑنے کو گیا۔ شیطان نے پہلے ہی انہیں ستانے اور انہیں خوشخبری سے دور ہٹانے کے وسیلہ سے مقدسین کو قتل کیا، لیکن آج کل جس طرح خوشخبری مختلف طریقوں کی بدولت وسیع پیمانے پر پھیلائی جا چکی ہے اور وہ گناہ کو انڈیلے اور انہیں ان کے بہاؤ میں ڈبونے کے وسیلہ سے مقدسین کو قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یوں شیطان گناہ کے دریا کو بہانے اور انہیں اس کا پانی پلانے کے وسیلہ سے بہت سارے مقدسین پر موت لانے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن جو نئے سرے سے پیدا نہیں ہو چکے اس کی بجائے گناہ کے اس دریا کا سارا پانی پی چکے ہیں، جس طرح مقدسین بچ چکے ہیں اور حتیٰ کہ اس کی کوشش کے ساتھ قتل نہیں ہوئے ہیں۔ شیطان ایک دوسرے طریقے کے ساتھ انہیں مکمل طور پر مارنے کے لیے، جس طرح باب 13 میں ظاہر کیا گیا ہے، آگے آئے گا۔